السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سیشن کا اگلا حصہ، جس میں پاکستان میں قادیانیت کی سرگرمیاں، قادیانی اہم شخصیات کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں دلائل کے ساتھ کہ قادیانیت نے ہمیشہ عام طور پہ تمام اسلامی ممالک اور عرب ممالک اور خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اسلامی ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک آلے کا کردار ادا کیا، عالمی کفریہ طاقتوں کے لیے، اور ان کے بغل بچے کے طور پہ استعمال ہوا، کیٹسپا کے طور پہ استعمال ہوا۔ لیکن خاص طور پہ پاکستان میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو کیسے انجام تک پہنچایا، عالم کفر کے لیے کیسے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اس کے اوپر چند بنیادی پوائنٹس ڈسکس کی جائیں گے۔ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اہم بات کہ ان کے جو سو کالڈ، جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود، اس کی نظریات ہی پوری قادیانیت کی نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اس کے نظریات کیا تھے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے متعلق اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے متعلق، اس میں انشاءاللہ ہم ان تین بیسک پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور بنیادی اہم پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ تو پاکستان کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود کے جو عزائم، جس کو آغا شورش کاشمیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے جنہوں نے قادیانیت کی سیاسی یا مذہبی اعتبار سے اس کے چہرے کو عیاں کیا ہے، انہوں نے اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کا جو مشن تھا، اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے چند حوالہ جات رکھیں گے، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کہ جس میں مرزا بشیر الدین محمود نے پاکستان بننے کے خلاف اور پاکستان کی تحریک کے خلاف بات کی، دو قومی نظریے کے خلاف بات کی، وہ پہلا جو قادیانیوں کا اخبار الفضل، اس میں 5 اپریل 1947 کو اس اخبار نے اس کو مینشن کیا ہے، اس عبارت کو۔ چودھری ظفر اللہ خان کے بھتیجے کے نکاح کے موقع پہ مرزا بشیر الدین محمود بھی وہاں پہ موجود تھا، اور اس نے وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یہ بات اس نے وہاں پہ کہی کہ یہ جو حالات اس وقت ہیں، اور یہ بات اس کی ہے 1947 اپریل کی، کہ اس نے کہا یہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، تحریک زوروں پر ہے اور علیحدگی کی بات چل رہی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے، جہاں ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں، کہ جتنی بھی قومیں بر صغیر پاک و ہند میں ہیں وہ متحد رہیں، اکٹھی رہیں، ایک ہو کر رہیں، اور یہ جدائی کی جو بات ہو رہی ہے، تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بات نہ ہو، اکھنڈ بھارت رہے۔ دوسرا بہت اہم ریفرنس جو اس نے 14 مئی 1947 کو اپنی ایک مجلس علم و عرفان میں اس نے دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے، ابھی اس کے جو الفاظ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اکٹھا رہے، اور ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم راضی ہوئے، اب یہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بات کر رہا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، کہ خوش ہو کہ ہم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تقسیم ہو، ہم مجبوری سے ہوئے، اب بس نہیں چل رہا تو اب مجبور ہیں، تو مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے جلد سے جلد
یہ دوبارہ متحد ہو جائے، جلد سے جلد یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ ختم ہو اور پاکستان دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ یہ آپ کے سامنے جو دو میں نے مین ریفرنسز کوٹ کیے یہ پاکستان بننے سے پہلے، اور اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا مشن اور اس کا ویژن، اس کی کوشش، اس کی محنت اور اس کی جو جد و جہد تھی وہ کس مقاصد کے لیے تھی، کن مقاصد کے لیے تھی، اور کیا وہ اپنی جد و جہد سے اور کوشش سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اور کس کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی کی وضاحت آگے تاریخ احمدیت جو کہ پاکستان بننے کے بعد قادینیوں نے جمع کرنا شروع کی، اس کی 10ویں جلد کے پیج نمبر 276 پہ یہ بات مینشن ہے، جو کہ مرزا بشیر الدین محمود کی طرف منسوب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دل سے پہلے بھی، اب یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے جو اس کی دو باتیں جو مین کوٹس جو آپ کے سامنے کوٹ مینشن کیے، بتائے یہاں پہ ایکسپلین کیے، اب یہ پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد جو اس نے یہ بات کی جو کہ ان کی اپنی ہی کتاب میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم دل سے پہلے ہی اکھنڈ ہندوستان کے قائل تھے، جس میں مسلمان کا پاکستان اور ہندو کا ہندوستان بررضائے رغبت شامل ہو، اور اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اب یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم اسی بات کے قائل تھے اور اب بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور جس بات کے قائل ہیں اس کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنے تمام ریسورسز لگا رہے ہیں، تمام اپنی انرجیز لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنے خاص افراد کو جو کہ بڑے عہدوں پہ ہیں، اہم عہدوں پہ ہیں، سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے اس ویژن اور اس مقصد اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی دوسرا اہم پوائنٹ، پاکستان میں ظفر اللہ خان قادینی نے جو نفرت کا بیج بویا اور جو عالم کفر کی غلامی میں دینے کے لیے پاکستان کو اس نے کوشش کی اور جو بنیادی محنت اور کردار ادا کیا، وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ظفر اللہ خان قادینی کو مرزا بشیر الدین محمود کی طرف سے جو اہم ٹاسک دیے گئے تھے وہ دو بنیادی ٹاسک تھے، دو بنیادی کام تھے۔ ایک کہ مختلف شعبوں میں اور مختلف عہدوں پہ جو مرزئی آفیسرز موجود ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، کسی قسم کی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو ان کی پریشانی اور مشکل کو حل کیا جائے۔ اور دوسرا اہم ہدف جو اس کو دیا گیا تھا مرزا بشیر الدین محمود کی طرف سے، وہ تھا وزارت خارجہ میں مرزئی افسروں کو بھرتی کروائے۔ اب یہ ملازم اور نوکر تو پاکستان کا تھا، لیکن مانتا مرزا بشیر الدین محمود کی تھا، اور تمام قادیانیت ایسے ہی ہیں۔ اب دوسرا جو اس کا ٹاسک تھا وہ وزارت خارجہ میں پینیٹریشن تھی قادیانیت کی زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے، کن مقاصد کا حصول ممکن بنایا۔ جب انہوں نے پینیٹریشن کروائی، انٹری کروائی مرزئی افسروں کی وزارت خارجہ میں، تو پھر مختلف ممالک کی جو سفارت خانے تھے، مختلف ممالک کے جو سفارت خانے تھے، وہاں پہ قادینیوں کو عہدے دیے گئے، ان کو وہاں پہ نوکریاں دی گئیں، ان کو شامل کیا گیا۔ پھر وہی سفارت خانے قادینیت کی تبلیغ کا اور ان کے کفریہ عقائد کی پریچ کا مرکز بنے، اور ان کو تبلیغی مشن کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور خاص طور پہ عرب ممالک میں، اسلامی ممالک میں جاسوسی کے لیے ان سفارت خانوں کو استعمال کیا گیا، اور عالم کفر کو خوش کرنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا قادیانیت نے۔ اور عالم عرب میں انہوں نے جو اپنی ورکنگ کی ہے اس کی ڈیٹیلز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں مرزا بشیر الدین محمود کی طرف سے ایک اور اہم بات بھی تھی جو کہ تمام قادینیوں کو
آرڈر اور حکمن کہی گئی تھی، اور وہ یہی تھی کہ تم پاکستان میں جتنے بھی پاور کوریڈورز ہیں ان سب میں انٹری کرو۔ ان کا تعلق فوج سے ہے، سیاست سے ہے، اکاؤنٹس، فائنانس، ریلوے سے، ایڈمنسٹریشن سے ہے، انجینئرنگ سے ہے، ڈاکٹرز، کسی بھی جو اہم امپیکٹ ڈالنے والے عہدے ہیں ان میں پینیٹریشن کرو، ان عہدوں پہ بیٹھو، اور اس کے لیے پیچھے شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے اور اسسٹ کرنے کے لیے مرزا جو ظفر اللہ خان قادینی تھا اس کو استعمال کیا گیا۔ اور ظفر اللہ خان قادینی جو تھا قائد اعظم کے زندہ رہنے تک تو بڑے محتاط انداز میں کام کرتا رہا، لیاقت علی خان کی شہادت تک احتیاط سے کام کرتا رہا، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو اس نے پھر اپنا کھل کے اپنا کام کیا، اور بغیر کسی کی پرواہ کیے، کسی کا ڈر اور خوف کیے یہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اور اس میں اہم بات ایک جو کہ عام طور پہ عوام کے سامنے نہیں ہے، لیاقت علی خان کی شہادت، اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کروں گا، وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہے۔ ان کی شہادت، لیاقت علی خان کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے اگر جا کے دیکھیں ڈیٹیل میں تو اس میں بھی مرکزی کردار جو ادا کیا ہے ان کو شہید کروانے میں، وہ بھی ظفر اللہ خان قادینی کا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے قادینیت کے اصل اہداف اور مقاصد کھل گئے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیسیجن لینا تھا، تو ان کے ڈیسیجن لینے سے پہلے، کوئی ایسا ایکشن لینے سے پہلے جو قادینیت کے خلاف ہوتا، پہلے ہی ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور تیسری چیز اہم جو ظفر اللہ خان قادینی نے پاکستان کے خلاف کھیلی ہے، پاکستان کے خلاف کی ہے، اور ایک نفرت کا بیچ اور ایک مشکلات اور پریشانی کا ایک لمبا سفر پاکستان کو دیا ہے، پاکستانی عوام کو دیا ہے، وہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ کشمیر کے کیس کو عالمی عدالت میں جو لے کر گیا، وہاں پہ بیان کیا اور وکیل کی حیثیت سے وہاں پہ پیش ہوا اور دلائل دیے، وہ ظفر اللہ خان قادینی ہے۔ لیکن اس نے اس انداز میں اس کیس کو پیش کیا اور اس انداز میں دلائل دیے اور تقاریر کی کہ اس کیس کو کمزور کر دیا گیا، وہ کیس کمزور ہو گیا، اور انڈیا کے فیور میں اس کی تمام باتیں، اس کا کیس پیش کرنا، تمام اس کا انداز اور اس کی بے مقصد لمبی گفتگو اور تقاریر وہ انڈیا کی فیور میں گئی۔ ہاں، اس کیس کو بعد میں بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط کیا، اور آ کر انہوں نے جب کیس کو پیش کیا اور دلائل دیے اور اس انداز میں پیش کیا کہ عالمی عدالت نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ کیس دوبارہ سے مضبوط ہوا۔ تو جو عالمی عدالت میں بھی عالم کفر کے ایجنڈے کے طور پہ اس نے کام کیا، اور پاکستان کے ساتھ غداری کا جو بھی موقع اس کو ملا، نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو بھی موقع اس کو ملا، اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ظفر اللہ خان قادینی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایک لمبی تفصیل ہے جو کہ اس کی غداری، اس کی پاکستان دشمنی کے اوپر منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے جو تیسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ عام طور پہ ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک پاکستانی سائنسداں تھا، ٹھیک ہے قادیانی تھا، لیکن اس نے نوبل پرائز لیا اور پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کی بڑی خدمت کی، اسلام کی بڑی خدمت کی۔ تو یہ ایک بات واضح ہو جائے کہ یہ جو بات کرتے ہیں ان کو نوبل پرائز کی ڈیٹیل کا نہیں پتہ، اس کے پس منظر کا نہیں پتہ کہ یہ کس کی وجہ سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کن کو ملتا ہے، اور جن کو دیا جاتا ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور دینے والے کون ہیں، اور وہ کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نوبل پرائز کے ذریعے سے۔ جیسے دوسرے انعامات دیے جاتے ہیں، نوبل بھی اسی طریقے سے ایک پرائز ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اس کا ہوا کیوں ہے اور اس کو اتنی زیادہ ویٹیج اور ویلیو کیوں دی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہے عالم کفر کی۔ اور یہ جو پرائز دیا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کو، تو
اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے، بلکہ 3 بنیادی وجوہات جو اس کی بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالم کفر نے اس کو نوبل پرائز اس وجہ سے دیا تاکہ قادینوں کو مسلمان ثابت کیا جا سکے، کیونکہ یہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور مسلمان پینٹ کر رہے ہیں، تو اس کو نوبل پرائز دینے کا مقصد پوری دنیا کے مسلمانوں میں کنفیوژن کریٹ کرنا تھا، جن کو پتہ ہے اور جن کو نہیں پتہ ان میں قادینیت کی پینیٹریشن کو اور قادینیت کو ایکسیپٹ کرنے اور قادینیت کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے اور تعلقات بڑھانے کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ تو سب سے بڑا اور خطرناک مقصد یہ تھا۔ دوسری وجہ، ڈاکٹر عبدالسلام کو اسلامی دنیا کا ہیرو اور محسن بنا کر پیش کرنا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کا ہیرو ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی کچھ ادارے اس کو ایز اے مسلم سائنسدان پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو ایک مسلمان سائنسدان کے طور پہ باور کروانا اور پیش کرنا اور پینٹ کرنا تھا، تعارف کروانا تھا اسلامی دنیا میں، تاکہ اس کے ذریعے سے قادینیت کی پینیٹریشن ہو سکے، قادینیت کی پریچ اور تبلیغ آسان ہو سکے اور قادینیت کی ایکسیپٹنس ہو سکے اسلامی دنیا میں۔ اور تیسرا بڑا خطرناک مقصد کہ مسلم ممالک کے پیسے کے ذریعے سے ایک اسلامی سائنس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لانا، اور وہ اسلامی سائنس فاؤنڈیشن قائم تو کی جائے گی مسلم ممالک کے پیسے پہ، لیکن در حقیقت وہ قادینی فاؤنڈیشن ہوگی اور قادینیت کے فروغ، تبلیغ اور پریچ اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرے گی، یعنی کہ پیسہ اسلام کا ہو، پیسہ مسلمانوں کا، پیسہ مسلم ممالک کا ہوگا، لیکن وہ قادینیت کی تبلیغ، اس کی پریچ اور اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ چند بڑے 3 مقاصد تھے اس کو نوبل پرائز دینے کے۔ حالانکہ اس کی فزکس میں اتنی کوئی بڑی خدمات نہیں کہ اس کو نوبل پرائز دیا جاتا، کہ یہ جو نوبل پرائز دیا گیا اس کا اصول ہے کہ یہ چند جیسے فزکس، کیمسٹری ہے، زیولوجی ہے اور امن اور اس کے علاوہ ادب، یہ جو 5 سے 6 کے قریب ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر سکلز ہیں یا فنون ہیں جس کے اوپر کوئی نیا کام کرنے، کارنامہ سر انجام دینے والوں کو یہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ تو اس میں نوبل پرائز جو دیا گیا وہ صرف اس کو اکیلے فزکس کے حوالے سے صرف اس کو نہیں دیا گیا، بلکہ 3 لوگ اس میں مینشن ہیں، 2 امریکن تھے اور ایک یہ تھا، تو 3 لوگوں کو یہ نوبل پرائز دیا گیا، تو اس کا تو حصہ 1/3 بنا، اور انہوں نے اسی نوبل پرائز کو قادینیت کی حقانیت کے لیے، قادینیت کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا اور اس کی مارکیٹنگ کی۔ حالانکہ نوبل پرائز تو ہندوؤں کو بھی ملے ہیں، دہریوں کو بھی ملے ہیں، یہودیوں کو بھی ملے ہیں، عیسائیوں کو بھی ملے ہیں، تو نوبل پرائز کا ملنا نوبل پرائز لینے والے کے عقائد کی حقانیت کے اوپر دلیل تو نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے اس کو اس انداز میں پینٹ کیا اور مارکیٹ کیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام کی جو ملک دشمنی ہے اور اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف خاص طور پہ جو اس کے کارنامے ہیں وہ کیا ہیں۔ باقاعدہ اس حوالے سے اٹلی میں اسلامی سائنس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور کچھ اسلامی ممالک نے فنڈ دینا بھی شروع کیا، اور یہ جو اسلامی سائنس فاؤنڈیشن ہے اٹلی میں، یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اس کی سرپرستی میں چل رہی ہے، تو یہ دراصل اسلامی ممالک کے مال کو قادینیت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان ممالک کے بااثر افراد تک رسائی حاصل کر کے یہ پیغاموں تک پہنچانا چاہیے کہ دراصل اس کے پیچھے لوبنگ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے جو عالم کفر اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس میں سیکنڈ لاسٹ بات جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں، بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے بہت بڑی کوشش کی، اور اس کوشش میں کا آغاز
ملتان کی کانفرنس سے تھا جس میں انہوں نے بڑے اہم سائنسدانوں کو پورے پاکستان سے جمع کیا اور ملتان میں کانفرنس کی. اور اس وقت اس کے جو سائنسی مشیر تھے بھٹو کے، وہ جو سائنسی مشیر تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھا. تو ڈاکٹر عبدالسلام کی موجودگی بھی وہاں پہ بہرحال لازمی تھی. تو جب مشاورت ہوئی اور مشاورت میں بھٹو نے اس بات پہ زور دیا اور بہت زیادہ زور دیا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے اور ہمیں ایک اسلامی بم بنانا ہے انڈیا کے مقابلے میں، کیونکہ ایٹم بم کا مقابلہ ایٹم بم ہی کر سکتا ہے. تو اس نے وہاں پہ بھٹو کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی، اور بھی تقریباً بہت سے لوگوں نے اور میجورٹی نے مخالفت کی کہ ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ اتنے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. اور سب سے زیادہ بڑھ کے ڈاکٹر عبدالسلام نے مخالفت کی، اور مخالفت جب اس نے کی اور یہ بات اس کو کلیئر ہوئی کہ بھٹو کے سامنے میری بات نہیں چلے گی اور وہ آن بورڈ نہیں ہوگا، تو اس نے احتجاجاً پاکستان سے باہر چلا گیا اور پاکستان سے باہر جا کے ہی بیٹھ گیا. اب بھٹو کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام راز کی جو باتیں ہیں وہ بیرون دنیا کو اور اسلام دشمن ممالک کو بتا دے، تو بھٹو نے پھر باقاعدہ اپنے ایک پرسنلی ایک بندے کو بھیجا اور اس کو یہ کہا کہ اس شخص کو جا کے آپ یہ آن بورڈ کریں اور یہ باور کروائیں کہ بھٹو نے یہ جو ملتان میں کانفرنس کی ہے یہ ایک سیاسی ڈرامہ تھا اور یہ ایک سیاسی چال تھی، تو اس لیے آپ اس کو سیریس نہ لیں. بھٹو کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا سکتے. تو یہ اس شخص کو ڈاکٹر عبدالسلام کو آن بورڈ کرنے کے لیے اور اس کے شر اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ بھٹو نے عمل کیا. بہرحال اب اس کانفرنس کے بعد ان کے سامنے کلیئر ہو گیا تھا کہ کون پاکستان کے دوست ہیں، کون پاکستان کے دشمن ہیں. تو اگر یہ پاکستان کا اتنا ہی خیر خواہ تھا ڈاکٹر عبدالسلام، تو اس نے مخالفت کیوں کی اس بات کی جو کہ بھٹو نے بھٹو نے ایک ویژن اور ایک مقصد پیش کیا تھا اور ایٹم بم بنانے کے حوالے سے ابتدائی بات کا آغاز کیا تھا. اگر یہ پاکستان کا اتنا ہی ہمدرد ہوتا اور پاکستان کا اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو اس کو تو بھٹو کی بات کو اسسٹ کرنا چاہیے تھا، موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا دوسرے لوگوں کو، لیکن اس نے موٹیویٹ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہ خود پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے مخالف تھا. اور آخری بات جس کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ایٹمی پلانٹ بنا کہوٹہ میں، اس میں جو مرکزی کردار ادا کیا بغیر کسی بیرونی اسسٹنس، طاقت، معاونت اور مشاورت کے بنیادی کردار اس ڈھانچے کو بنانے میں جو ادا کیا وہ ڈاکٹر زاہد سعید نے ادا کیا. اور جب ڈاکٹر زاہد سعید کی اس ورکنگ کا تذکرہ امریکہ کے سائنسدانوں کے سامنے ہوا تو انہوں نے بھی ڈاکٹر زاہد سعید کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اور اس انٹیلیجنس کو قبول کیا اور اس کی تعریف کی. اور اسی شخص کو، اسی مسلمان ایک سائنسدان کو، ڈاکٹر زاہد سعید کو اب یہ سیاست کر کے اس کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس کو نوکری سے نکلوایا گیا. اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو مرکزی کردار جو ادا کیا وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی ایسا بم بنے، اس حوالے سے کوئی بھی پروگریس ہو. ڈاکٹر عبدالسلام نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے، ڈاکٹر زاہد جیسے لوگوں نے جب کوشش کی تو ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. عالم کفر کا ایجنٹ بن کے ڈاکٹر عبدالسلام نے، اور اس کے علاوہ ایک پوری کتاب جو کہ متین خالد صاحب نے ترتیب دی ہے غدار پاکستان کے حوالے سے، وہ پوری کی پوری تقریباً 300 صفحات کی کتاب ڈاکٹر عبدالسلام کے کارناموں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف کیا کیا کارنامے، کیا کیا کام کیے، کیا کارنامے سر انجام دیے. اس کو پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام کا اور پاکستان کا کتنا بڑا دشمن تھا.
ہم یہاں پہ اپنے اس سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.